بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق ارض و سما کے عزت اور عظمت والے نام سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ٹوڈے کے ڈیجیٹل چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار شوکت محمود۔ آج ناظرین ایک انتہائی اہم ترین موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوگی، اور خاص طور پر جو آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا مملکت خدا داد پاکستان کا ایک دفاعی مورچہ رہا ہے، پاکستان کا دفاعی حصار رہا ہے، اور اس خطے کو جو ہے وہ 1947 میں یہاں کے رہنے والے قبائل نے جو ہے وہ ڈوگرا سامراج سے آزاد کروایا تھا، اور تبھی جا کے یہ 4,500 مبابیل کا علاقہ جو آزاد ہوا۔ اور پھر 1947 سے لے کے اس وقت تک اس خطے کے اندر جو ہے مختلف حکومتیں بھی بنتی رہی۔ درمیان میں جو ہے وہ پہلے اس میں یہاں پہ صدارتی نظام حکومت تھا، اس کے بعد پارلیمنٹری سسٹم آیا، اور لوگوں کا جو ہے وہاں کے جو سیاسی کارکن تھے، سول سوسائٹی تھی، وہاں کی یوتھ تھی، اس کا ایک ہمیشہ سے گریونس رہا ہے، شکوہ رہا ہے وہاں کی اپنے حکمرانوں سے، اور چنانچہ یہ ایک لاوا ایک عرصے سے پک رہا تھا۔ اور پھر آج سے کوئی 3-4 سال قبل جو ہے وہاں پہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وجود عمل میں آیا، اور اس عوامی ایکشن کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، خواہ ان کا تعلق پرو پاکستان پارٹی سے ہے یا خود مختار کشمیر کی حامی تنظیموں سے ہے، اس میں سب لوگ جو ہے وہ اس عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل ہوئے۔ اور اس میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی کارکن تھے، بلکہ اس میں سول سوسائٹی، انجمن تاجران، وکلاء، طلباء، یوتھ کے لوگ اور خواتین، غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اور ابتدا میں جب اس عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو پذیرائی ملی، اور پورے آزاد کشمیر کے اندر لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر، پورے آزاد کشمیر کے اندر 70% سے زائد جو لوگ ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو وہاں پہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم رہا ہے، اور جو وہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم رہا ہے، اس میں جو ہے وہ بنیادی حقوق جو لوگوں کے تھے ان کو نہیں دیے گئے، جو بجٹ ملتا رہا وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا رہا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہاں پہ نسل در نسل لوگوں کے اندر ایک غلامی مسلط کی گئی، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور یہ ایک لاوا پکتا رہا سیاسی کارکنوں کے اندر، عوام کے اندر۔ ایک طرف تو ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، اور ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ قابض رہا۔ تو اس حوالے سے یہ تحریک جب شروع ہوئی تو اس کے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، جس کا باضابطہ طور پر ان کا وفاق کے درمیان اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان، اور جس میں پاکستان کے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، ان کے بھی اس پہ دستخط موجود ہیں۔ اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سرکردہ لیڈران ہیں ان کے دستخط بھی موجود ہیں، اور وہ ایک مکمل جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو 38 نکات کا تھا، اس کو نہ صرف وفاق نے تسلیم کیا، آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیا، بلکہ اس میں بہت سارے جو مطالبات تھے، جو ڈیمانڈز تھی، ان کو منظور کر کے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے مہاجرین کی نشستوں کا ایک ایشو تھا، جس پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے کال دی 9 جون کی، اور اس درمیان میں مذاکرات بھی چلتے رہے وفاق کے، آزاد کشمیر حکومت کے، عوامی ایکشن کمیٹی سے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو تسلیم شدہ مطالبات تھے، اور جو وفاقی حکومت نے اور آزاد کشمیر حکومت نے اس پہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس کی اسپرٹ کے مطابق، اور جس طرح طے شدہ معاملات تھے اس پہ عمل درآمد اس طریقے سے، باقی جو ان کی ڈیمانڈز تھی اس پہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکا، اور یہ ایک گریونس تھا لوگوں کے درمیان، اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ کال دینی پڑی عوامی ایکشن کمیٹی کو۔ اور جب 9 جون کے حوالے سے انہوں نے دی، تو 9 جون سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ 4 اور 5 جون کے درمیانی شب جو ہے وہ پیش آیا وہاں پہ راولہ کوٹ میں کھائی گلا کے مقام پہ، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما تھے سردار عمر نذیر کشمیری، جب ان کے قافلے پہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے
میں وہ خود بھی زخمی ہو گیا اور ان کا ایک ساتھی بھی شہید ہو گیا. تو وہاں سے جو ہے وہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا نیا, اور اس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کی اور پائی اجام کی کال دے دی, اور پورے آزاد کشمیر کے اندر ہنگامہ شروع ہو گیا. اور پھر جلسے جلوس, اور پھر جو راولہ کوٹ میں خاص طور پر جو ہے پونچھ ڈویژن کے اندر مختلف جگہوں پہ 3-4 جگہوں پہ جو ہے عوام نے وہاں پہ دھرنا دے دیا, اور جو دھرنا جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور اس دھرنے کے درمیان میں جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے. سی میچ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے 22 سے زائد جو ہے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, جامع شہادت نوش کر گئے. اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی تھے, اور انفارچونیٹلی یہ جو آزاد کشمیر کا انتہائی پرامن خطہ تھا, یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ پتہ نہیں کس, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس ارسطو نے, کس افلاطون نے ان کو مشورہ دیا وفاق کو کہ وہاں پہ رینجر بھیجیں. یہ رینجر بھیجنے کا فیصلہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا, اور اس کی وجہ سے وہاں جہاں پہ اشتعال پیدا ہوا وہاں پہ, اور اس کی وجہ سے ایک کرائسس پیدا ہوا, پھر لوگوں کی شہادتیں ہوئی, اور اس کا ایک میسیج جو ہے وہ غلط گیا. اس کا پروپیگنڈا انڈیا نے اپنے طریقے سے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی دن بہ دن جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, ایک تو وہاں جو 10 دن ہو گئے لوگ جو دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد و زن ہیں, ہر ایج کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لینے جا رہا ہے. ایک تو وہاں پہ ایشیائی خرد و نوش جو ہے وہ ان کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے. دوسرا ادویات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں, رسل اور سڑکیں ساری بند ہیں وہاں پہ. تو اس موقع پر میں وفاقی حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر حکومت سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے یہ غازیوں اور شہیدوں کا خطہ ہے, اور اس کے لوگ جو ہے یہ 90% لوگ جو ہے 95% آج بھی جو ہے لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں. اور خاص طور پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ایک پروپوگیٹ کیا گیا, اور کچھ عناصر نے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے خرابیاں ہوئی ہیں, اور کچھ تو پاکستانی میڈیا نے جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا. اور اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ایک عنصر ایسا شامل تھا جو تخریب کاری کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کی ترغیب دے رہا تھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں عمر نصیر کشمیری, انہوں نے گزشتہ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ لاکھوں کے مجمع کے اندر واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ جو تحریک ہے یہ خالصتاً عوام کی تحریک ہے. یہ نہ پاکستان کے خلاف ہے, نہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, نہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. یہ اپنے حقوق کے لیے ہے, اور یہ اس اشرفیہ کے خلاف ہے جو اقتدار پہ قابض ہے, جو پالیسیاں بناتے ہیں, یہ ان اداروں کے خلاف ہے. اور واضح طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا, اور ان کی اس بات کی تائید لاکھوں کے مجمع نے کی. اور اس کے بعد جو ہے یہ عوام بالکل ختم ہو جانا چاہیے کہ یہاں خدا نخواستہ کوئی راس اسپانسر تحریک ہے. میں تو بالکل اس بات کی بالکل سرعام تردید کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے کبھی راہ کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو بھارت ہے جو کشمیریوں کا ازلی دشمن ہے, جس نے 2.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے, جس کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, جس نے ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی ہے, ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو نسل ہے, اس کی نسل کشی کی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو نفرت ہے بھارت کے خلاف کشمیریوں کے اندر, وہ تو ایک دوسری اور تیسری نسل کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. تو بھارت کی حمایت کا یا راہ کے ایجنڈے پہ کام کرنے کا تو تصور بھی کوئی کشمیری نہیں کر سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ ایلیمنٹ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر اس میں ضرور شامل ہوئے جو پچھلے 30-40 سالوں سے اپنے اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, وہ راہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. وہ انڈین ڈیسک پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے تھے پاکستان کے خلاف, آزاد کشمیر کے حوالے سے, اور پھر اوورآل جو ہے اس کا رخ جو ہے فیس اور پرو انڈین جو ہے سٹانس لے کے چل رہے تھے. ان کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھی, وہ بہت کم تعداد میں تھی. لیکن اب جب یہ تحریک چلی تو ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہو گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا اس حوالے سے, اور اس کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے میں بالکل واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی مقتدر قوتوں کو, مملکت خدا داد پاکستان کو, پاکستان کے تمام اداروں کو, کہ آج بھی جو کشمیر کے عوام ہیں
خواہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں خواہ وہ آزاد کشمیر کے عوام ہیں، وہ 99% جو ہے وہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے حامی ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنے عوام ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک، وہ ہمیشہ کشمیریوں کی یہ جو لیجٹیمیٹ جو حق خود ارادیت کی جو تحریک ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی باہر نکلتے رہے، اور ہمیشہ وہ بھارتی ظالم کے بھارتی ظلم کا جو ہے وہ اس کی مذمت بھی کرتے رہے۔ تو اس لیے میں کیٹاگریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ 99% جو ہے وہ پاکستان کے حامی ہیں، وہ پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان مملکت خدا داد پاکستان کو وہ سیاسی طور پر، معاشی طور پر، جغرافیائی طور پر، دفاعی طور پر ایک مضبوط ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو غلط فہمی جنم لے رہی ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی اور کچھ ایسے لنڈے کے جو اینکرز پرسن ہیں، وہ بھی اس میں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا ہسٹری کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بہت دکھ ہوا، پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری، وہ وہاں پہ ایسے دو ٹکے کے لوگوں کو بلا کے تو وہاں پہ کشمیریوں کی جو ایک تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اور غلط حوالے تاریخ کے دے کے تو ایسے لوگوں کو بٹھا کے تو وہاں پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں ان کے اس عمل کی مذمت کرتا ہوں، اور میں بالکل واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اور یہ جو المیہ ابھی ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے، چونکہ واضح طور پر جو عمر نذیر کشمیری کی تقریر تھی، اس کو آپ دوبارہ سوشل میڈیا پہ پھر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی بات کی تائید جو ہے پورے مجمع نے کی۔ اس سے بالکل یہ ایک میسیج کلیئر ہو گیا ہے، پوری دنیا کو یہ میسیج چلا گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو یہ میسیج چلا گیا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے مخالف نہیں ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی مقتدر قوتوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے وہاں پہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو آپریشن کا پلان بنا رہے ہیں، پہلے بھی لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ جو رینجرز بھیجی گئی ہے، یہ انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور میری درخواست ہے کہ پاکستان کی حکومت سے کہ فوری طور پر رینجر کو وہاں سے واپس بلایا جائے، اور وہاں پہ سی بی ایم ڈیولپ کیے جائیں، اور کوئی ایسی صورتحال، ایسی جو تیسری اس کی شکل نکل آئے جس میں دونوں طرف سے فیس سیونگ بھی ہو اور انسانی جانوں کا نقصان بھی نہ ہو، اور یہ جو بڑا طوفان آنے والا ہے اس سے رک جائے، اور پھر جو ہے ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور نہ ہمارے پاس کچھ بچے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہاں پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور جو دونوں طرف سے جو فائر گالی گلوچ بریگیڈ کا سلسلہ ایک جاری ہے، اس کی وجہ سے اس کا الٹیمیٹ جو ہے بینیفیشری ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہے۔ اس لیے ہندوستان کو فائدہ مت پہنچائیں، اور میں پاکستان کے وفاقی اداروں سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ نے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر اداروں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، شاید ان کی رپورٹیں ساری درست نہیں ہیں، آپ کاؤنٹر چیک بھی کریں، دوبارہ رپورٹیں منگوائیں، وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، وہاں کے لوگوں کی یہ جدوجہد جو ہے اس کا رخ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو کشمیری ڈائسپورا ہے جو انگلینڈ کے اندر ہے، دیکھیں نا اس وقت جو 45 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں سے 20 لاکھ جو کشمیری ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں صرف 10 لاکھ کشمیری جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہیں۔ اسی طرح 10 لاکھ جو ہے وہ باقی یورپین کنٹریز اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہاں پہ روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ایک مضبوط طاقت تھی وہ پاکستان کی، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ایک عناصر یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور میں اس موقع پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں پاکستان کی، اگر ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اور واقعی اگر وہ سچے پاکستانی ہیں تو ان کو اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے فیصل ممتاز راٹھور اس وقت وزیر اعظم ہیں، ان سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کو ان کی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے فوری طور پر انٹروین کر کے یہ جو انسانی المیہ ہونے جا رہا ہے، اس سے بچانے کے لیے، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور فوری طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ اس کو سائن کرنا چاہیے، اور جو معاہدہ آلریڈی ہو چکا ہے جو 38 نکات کا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جو میکانزم طے تھا اس کے مطابق اس پہ
عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس عوام کو اب ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو کشمیری عوام ہے، آزاد کشمیر کے عوام ہے، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس تحریک کے اندر، عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کچھ بہت کم تعداد میں لوگ ایسے شامل ہیں جو بعض دفعہ ایسا نعرہ لگا دیتے ہیں، لوگوں کو جذباتیت میں آگے کر کے تو ایسے نعرے ان سے بعض دفعہ لگوا لیتے ہیں، لیکن وہ عناصر جو ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس لیے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے المیت سے بچنے کے لیے خدا را میں دونوں اطراف سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قتل عام بچانے کے لیے، اس خون ریزی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کی مقتدر قوتیں۔ اور اس وقت جو ہے پاکستان کی فوج کے اندر ہمارے بے شمار لوگ، ہمارے جنرل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر انٹروین کریں، خاموش تماشائی بن کے وہاں پہ نہ بیٹھیں۔ اور جو مشورے دیے جا رہے ہیں یہاں پہ پالیسی ساز اداروں کو، یہاں سے جو رینجر بھیجنے کے اور پھر وہاں پہ جو پرتشدد چیزیں وہاں پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اور چونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں، پوری عالمی دنیا کی نظریں، اقوام متحدہ کی نظریں، امریکہ کی نظریں، چائنا کی نظریں اور جتنی اٹامک پاورز ہیں ان کی نظریں اس وقت کشمیر کے خطے کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ کشمیر کا یہ ایک اپنا متنازع علاقہ ہے اور اس کو، آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ ٹریٹ نہ کیا جائے، میری یہ درخواست ہوگی۔ حالانکہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں، لیکن جب تک اس کا ڈیسیژن نہیں ہو جاتا، کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، اس وقت تک جو ہے اس کی متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو فوری طور پر ایڈریس کر کے ان کا مداوع کیا جائے۔ اس وقت تک اپنے ہوسٹ سردار شوکت محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔